آپ سب پر سلامتی ہو۔ احمد جاوید کا لکھا ہوا ہے، چاک کرتے ہیں گریباں اس فراوانی سے ہم، روز خلعت پاتے ہیں دربار اوریانی سے ہم، منتخب کرتے ہیں میدان شکست اپنے لیے، خاک پر گرتے ہیں لیکن اوج سلطانی سے ہم زمین قتل گہ پر چلتے ہیں سینے کے بل، جادائے شمشیر سر کرتے ہیں پیشانی سے ہم، دولت دنیا کہاں رکھیں جگہ بھی ہو کہیں، بھر چکے ہیں اپنا گھر بے ساز و سامانی سے ہم۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بچے نے ملا دو پیازا سے پوچھا، جناب ایک بات تو بتائیں کہ انڈے میں سے چوزا کیسے نکلتا ہے؟ ملا دو پیازا جواباً بولے کہ میاں میں تو یہ سوچتا ہوں کہ انڈے کے اندر چوزا گھس کیسے جاتا ہے۔ ملا کی اسی بات کو سوچتے ہوئے میں بھی سوچتا ہوں کہ بغیر کسی مقبولیت کے اگلی حکومت بنانے کے دعوے داروں سے کوئی یہ تو پوچھے کہ یہ خیال ذہن میں آپ ہی کیسے جاتا ہے؟ جھوٹ اتنی فراوانی سے بولا جاتا ہے کہ خدا کی پناہ، لگتا ہے کہ یہی سچ ہے اور یہی آئینہ ہے جس کے اندر ہمیں اپنا عکس دکھائی دے رہا ہے۔ بلوچستان کے گزشتہ جلسے میں باپ پارٹی کو یعنی بلوچستان عوامی پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنانے والے اور ان سے اتحاد کرنے والوں پر ملامت کرنے والے اب کی بار کس منہ سے ان کے ساتھ بیٹھ کے اتحاد کی بات کر رہے ہوں گے؟ عجب کھیل ہے، سبھی کو الو بنا رکھا ہے۔ بلوچستان کے بعد اگلے 10 روز میں سندھ وزٹ کرنے کا ارادہ ہے اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کہا ہو تو خالہ اور ماموں کو منا لے، گھر والوں کو میں منا لوں گا۔ اسی باعث پنجاب کے اندر کوئی ملاقات نہیں رکھی ہوئی۔ پنجاب کے اندر اگر کوئی ملاقات ہوئی ہے تو وہ امریکی سفیر کے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور سے منانے کی جستجو، کسی اور کو منانے کی تگو دو، اپنے ریوائیول کے لیے کوئی کوششیں، وہ تو ہو نہیں پائیں۔ اور پنجاب میں مقبولیت کا ابھی بھی عالم یہ ہے کہ پی ٹی آئی سے نیچے دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی ہے۔ اب اس ملاقات کا اعلامیہ بھی انہوں نے خود ہی جاری کیا اور اس اعلامیے کے مطابق محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت کے اوپر زور دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے خاص طور پہ مختلف امریکی رہنماؤں سے اپنی ملاقاتوں کا حوالہ بھی دیا کہ تمام امریکی رہنما پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کرتے رہے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے، ایک رہنما تو ہے نہیں لیکن لکھا ہے اعلامیے میں انہوں نے رہنما ہے، انہوں نے پاکستان کی سیاسی و معاشرتی صورتحال، خاص طور پہ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا اور انہوں نے اعتماد بھی ظاہر کیا کہ آج ملک کو درپیش لاتعداد مسائل اور بحرانوں سے نکلنے میں پاکستان کے عوام ایک بار پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو قائدانہ کردار دے کر اپنا بھرپور اعتماد کریں گے۔ اچھا، اب اگر آپ عوام کی رائے لے لیں، عوام کو ان کا جو 18 ماہ کی ان کی حکومت ہے وہ دور حکومت انتہائی زہریلا دکھائی دیتا ہے۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مشکل میں ڈالا انہوں نے، ہمارے لیے گھیرا تنگ کیا انہوں نے، اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بڑھیں ان کے دور میں، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ان کے دور میں، پیٹرول کی قیمت ہائیسٹ پوائنٹ کے اوپر گئی ان کے دور میں، پاکستان کی ترسیلات زر میں کمی واقع ہوئی ان کے دور میں، پاکستان کی ایکسپورٹ کے اندر کمی واقع ہوئی ان کے دور میں، اور ابھی بھی وہ اس زام کے اندر ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر حکومت ہم بنا لیں گے، ابھی بھی وہ اس زام کے اندر ہے کہ الیکٹیبلز کو شامل کر کے حکومت بنا لی جائے گی، ابھی بھی وہ اس زام کے اندر ہے کہ پنجاب کے اندر کام نہ بھی کیا تو سندھ اور بلوچستان کے اندر جا کے کام کر لیں گے، جہاں مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ وہاں پہ ایک صوبے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت 3% ہے اور دوسرے صوبے کے اندر مانگ تانگ کے 11% ہے۔ اور مجموعی طور پہ بھی اگر اس کو دیکھ لیا جائے تو کس طریقے سے حکومت بنائی جائے گی؟ جس طریقے سے لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں کہ اگر بادشاہ سلامت بنانے کے لیے اسی سکرپٹ کے اوپر کام ہوتا رہا تو ملک کا کچھ نہیں ہونے والا۔ ان سے آپ یہ پوچھئے کہ الیکٹیبلز کے دروازے آپ نے بند کیے تھے، ان سے یہ پوچھئے کہ آپ ہی نے کہا تھا کہ الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ میں لا کے لوٹوں کی سیاست کر کے کبھی بھی بہترین حکومت نہیں چلائی جا سکتی، اور اب آ کے انہی الیکٹیبلز کے لیے اپنے دروازے کھولے ہیں کہ آ جا کے ہمیں بچا لیجئے۔
ہمیں بچائیے تاکہ ہم برسرے اقتدار آئیں، ہمیں بچائیے تاکہ جبہ و دستار کے اوپر جو داغ لگے ہوئے ہیں، جو نمایاں ہو رہے ہیں، وہ کسی طریقے سے دھل سکیں، ہمیں بچائیے، ہم آپ کو وزارتیں دیں گے، اور ہمیں بچائیے، اسی سے مضبوط ایک کیبنٹ بنائی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین سے بھی ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی ہے۔ تیسری طرف اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لی جائے تو انہیں امریکی سفیر تو نہ ملے، سابق صدر آصف علی زرداری سے برطانوی ہائی کمشنر نے ملاقات کر لی، جس میں دو طرفہ تعلقات پہ بات چیت ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات کی ہے، جس میں انہوں نے شاہ چارلز کے یوم پیدائش کے حوالے سے اظہار مسرت کا پیغام دیا، یعنی گوڑی چمری کے تسلط سے ہم نکلے ہیں اور ابھی بھی ہم گورے آقاؤں کی جے جے کار کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ خاک ہم نے ملک کی بہتری کا سوچنا ہے۔ آپ عام عوام سے پوچھئے کہ عام عوام کیا رائے رکھتے ہیں، ایک عام صارف سے پوچھ لیجئے کہ آنے والے دنوں کے اندر اسے کیا دکھائی دیتا ہے کہ ملک کے اندر بہتری کے امکانات کیسے روشن ہوں گے، تو ایک بڑا سا کراس لگایا جائے گا ان ناموں کے اوپر۔ اب وہ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی کو چوتھی بار اور کسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنانے کی بجائے ہمیں وزیر اعظم بنا لیں، تو ان کے اپنے صوبے کی حکومت کے اندر ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ 36% کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے اور 35% کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور 3% کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فے ہے، تحریک لبیک پاکستان ہے، MKM پاکستان ہے، GDA جماعت اسلامی ہے۔ وہ اگر ساری مل کے ایک طرف کو ہو گئیں تو ان کے لیے کیا بچے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب زمان پاک کے اندر ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں اور یہی ڈونلڈ بلوم آ کے وہاں پہ ملاقات کر کے گئے تھے تو اس حد تک رونا دھونا اور پیٹنا شروع ہوا تھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے، یہ آ کے ان کو کیوں مل رہے ہیں؟ اب جب ان کے ساتھ میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو اب نظر نہیں آتا مداخلت۔ احتساب عدالت نے نون لیگ کے صدر شہباز شریف سمیت تمام ملزمان کو بری بھی کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ملک علی ذوالقرنین نے آشیانہ اقبال کیس پہ فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر 10 ملزمان کو ریفرنس سے بری کیا۔ یہ پاکستان کی ستم ظریفی ہے یہاں پہ جو دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک شخص جو ابھی کیس کے اندر ہو وہ برسر اقتدار وزیر اعظم کی مسند کے اوپر بیٹھ سکتا ہے، وہ اپنی مسند کا ٹینور بھی گزار لے اور اس کے بعد یہ بتایا جائے کہ یہ اس کیس سے بری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ستم بالائے ستم یہ بھی ہے کہ ابھی جو ریفرنس سے بری ہو رہے ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی بھی کنٹرول حاصل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر جو نظام ہے عدالت کا، نظام ہے انصاف کا، نظام ہے معاش کا، نظام ہے روایات کا، نظام ہے اخلاقیات کا، جس میں پستی ہم نے اس قدر دیکھ لی ہے کہ ہم ابھر کے اوپر نہیں آ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بھی پاکستان کے ہاری، پاکستان کے کسان، پاکستان کا مزدور، پاکستان کا متوسط طبقے کا ایک شہری وہ یہی سوچے گا کہ یہاں سے جتنی جلدی باہر منتقل ہو سکتا ہوں، اگر 900 دینار کی مجھے کوئی نوکری مل سکتی ہے تو میں اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو بھی جانے کو تیار ہوں گا۔ یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے ابھی بھی اگر 80 کی دہائی کی سیاست کرنی ہے، ابھی بھی تھوک کے چاٹنا ہے، ابھی بھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کے تھوکنا ہے اور اس کے چھینٹے اپنے منہ کے اوپر ہی محسوس کرنا ہے، تو چھوڑ دیجئے، کچھ بھلائی کا کام کیجئے۔ بصورت دیگر تاریخ کی کتابوں میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جنہیں اچھے الفاظ سے یاد نہیں کیا جاتا۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ نگہبان۔